السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ 24۔ پیرس کی رنگین راتوں میں وہ اس وقت کاؤنٹر کے قریب کھڑی مشروب کا گلاس منہ سے لگائے سامنے ہی فلور پر اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی تیسری رات تھی جو وہ ساری راتیں یہاں گزارتی تھی۔ ہوٹل میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا تھا اور دوستوں کے پاس جانے سے صرف ان کے بچوں کی، شوہر کی خبریں سننے کو ملتی۔ ہر دوست کی اپنی کہانی ہوتی۔ وہ یہاں یہ سوچ کر بھاگ آئی تھی کہ آزاد ملک ہے، اس کی دوستیں بھی انجوائے کر رہی ہوں گی، پر یہاں اس کے دھماکہ سر پر ہوا کہ جب سب کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش اور مگن دیکھا۔ اس کی ساری دوستوں نے زندگی انجوائے کرتے آخر شادی رچا لی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ سب کے دو ایک بچے تھے اور وہ جب اس کا ذکر اس کے سامنے کرتی تو مہکار کے سامنے وہ سسکتا چھوٹا سا وجود گھوم جاتا تو وہ بے سکون اور چڑچڑی ہو جاتی۔ سب کو خوش باش دیکھ کر اس کی نظروں کے سامنے ہارون شاہ گھوم جاتا اور اس کا دل کرتا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ یہاں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی پر وہ اسے بھلائے اپنے شوہر کی باہوں میں گم تھی۔ یہاں کیوں اکیلی کھڑی ہو؟ میرے ساتھ آؤ، ڈانس کریں۔ ایک آدمی جو کب سے اس کے بلیک جلملاتی ساڑی میں دراز قد کو گھورے کھڑا تھا، اس کی اضطراب کیفیت بھانگتا اس کے پاس آیا۔ پہلے مہکار نے انکار کر دیا، پھر اس کے کچھ اصرار پر وہ راضی ہو گئی اور جھولتی لڑکھڑاتی اس کے ساتھ ڈانس فلور پر آئی۔ غصے سے اس نے اتنی پی لی تھی کہ اب اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ اس آدمی کے چیمٹی کی طرح چبھتے ہاتھ روک لے جو اسے جکڑے کھڑے تھے۔ اس کی ساڑی کا پلو گر گیا پر وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو کوئی احتجاج کرتی۔ جو پہلے ہی مدہوش تھی اب لہر کر اس کی باہوں میں گری۔ اس آدمی نے اپنے دوستوں کو اشارہ دیا اور اسے فلور سے گھسیٹ کر اتارتا وہاں سے لے جانے لگا۔ جولی، یہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ بلٹس نے جولیا کو مہکار کی طرف اشارہ دلوایا جو اس آدمی کی باہوں میں تھی۔ چھوڑو، ہے ہی ایسی، اپنے کرتوت نہیں دیکھتی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے دوست جیسل کے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ وہ غصے سے مہکار کو گھورتی منہ بسور گئی۔ ایسا ہے تو پھر اپنے شوہر کو انعام دو نا سویٹ ہارٹ، ایسے دوسروں کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ بلٹس کہہ کر اس سے الگ ہوتا ان آدمی کے پیچھے بھاگا اور مدہوش سی مہکار کو ان سے چھڑوایا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اس کی بیوی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی پر یہاں پرواہ کسے تھی۔ وہ مہکار کو لے کر گاڑی میں آیا اور اسے گاڑی میں ڈالا۔ آؤ، مکروہ ہنسی کے ساتھ بلٹس نے جولیا کو مخاطب کیا تو گھورتی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھینکس سویٹ ہارٹ، یہ تمہارا مجھ پر قرض رہا، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ کر بولا اور آنکھوں میں غلیظ عزائم کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ہارون، وہ بڑبڑائی۔ ہارون نہیں سویٹی، بلٹس اس کی گال تھپ تھپا کر کہتا گاڑی لے کر وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر پڑی، ابھی تک منہ سے خون ٹپکا رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ روم میں بند تھی اور وہ جب آتا اسے لاتے مکے مار کر چلا جاتا، اسے غلیظ گالیاں دیتا، اس کے پیٹ میں لاتے مارتا، بیلٹ سے پیٹتا۔ اس کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی قید خانے میں پاگل ہو۔ وہاج صاحب نے جب سے اس کا غلیظ ویڈیو دیکھا تھا اس دن سے اسے روم میں بند کیے اپنی بدنامی کا بدلہ لے رہے تھے، اسے سسکا رہے تھے۔ پانی کی بوند کے لیے وہ رو رہی تھی جسے کبھی برسوں پہلے ایک معصوم حیوانوں کے سامنے سسکا تھا۔ آج خود اس کے پاؤں میں گر جاتی پر یہاں فرق کسے پڑنے والا تھا۔ تھک ہار کر کچھ نہ سوچتے وہ واش بیسن پر جھکی نل سے پانی پینے لگی کہ اسے پل ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کہاں ہو؟ وہاج صاحب اسے سامنے نہ پا کر غصے سے دہاڑے اور مسز ہانیہ کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انگ درد کر رہا تھا، اس میں مزید ہمت نہیں بچی تھی یہ تشدد جھیلنے کے لیے۔ وہ ہار گئی تھی، تڑپ اٹھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کا بیٹا یہ سب برداشت کیے زندہ تھا، انہیں تو سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ باہر نکلو، گالی۔ وہ دروازہ بند کرتے باتھ روم کو دیکھتے غرائے۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، تم بھی تو باہر کی عورتوں کی راتیں رنگین کیے پھرتے ہو۔ جج کے بھیس میں شیطان ہو تم، اپنے کرتوت کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ چیختی ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ وہاج صاحب نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ چپ کر، شیطان تو ہے، غلیظ، بدچلن، فحاشہ۔ مجھے تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی کی باہوں میں گر گئی تھی، جان جانا چاہیے کہ تو عورت نہیں گالی ہے۔ انہوں نے اس کا تھپڑوں سے منہ سرخ کر دیا اور کھینچ کر بالوں سے پکڑتے نیچے پھینکا۔ میں تمہاری باہوں میں آئی تھی؟ شیطان تم تھے،
وہ ہوس پرست جو اپنی بھابھی کو دیکھتے اپنی نظروں سے ہوس مٹاتے تھے۔ جانور، حیوان، میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گی۔ تم نے خود اپنے بھائی کو مارا، اسے انجیکشن دے کر اس کی دھڑکنیں بند کرتے اسے قبر میں اتار دیا۔ حیوانی، قاتل، زانی! وہ چیختی، لاتیں اسے مارتی دھاڑنے لگی تھی۔ وہاج صاحب نے لہو نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی بیلٹ نکال لی۔ تم مجھے ذلیل کرو گی؟ اس سے پہلے میں تمہارا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا کی نظروں میں تم یو ایس گئی ہو، کسے پتا کہاں گئی مسز ہانیہ یو ایس اے سے؟ وہ شیطانی کہکا لگاتے اسے بولے کہ مسز ہانیہ خوف سے سفید ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں باہر کے مردوں کے منہ لگنے کا، اب یہ دیکھو۔ انہوں نے دہاڑتے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سینے پر لات رکھتے پوری قوت سے بیلٹ اس کے جسم پر وار کیا کہ اس کی چیخ نکلی تھی پر وہ گڑ گڑ کرتی رہ گئی، اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ دیکھ لو اپنا انجام، اللہ نے تم سے آواز چھین لی، مطلب وہ بھی اس میں راضی ہے۔ وہ اسے نوچتے اس کی پھٹی آنکھیں دیکھنے کے بعد اس پر بیلٹ سے وار کرنا شروع کر دیا کہ اس کے جسم پر پہنے سارے کپڑے پھٹ کر وہ لہو لہان ہوتی چھت کو گھورنے لگی۔ میرا دل کرتا ہے تم ایسے مرنے نہ دوں، سسکا سسکا کر ماروں، بہت مزہ آنے لگا ہے۔ ایک زوردار لات اسے رسید کرتا وہ پسینہ صاف کرتا مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر بولا۔ ملازموں کو ہانیہ نے ہی چھٹی دے دی تھی کچھ دن پہلے جب وہ ان کے پلان سے واقف نہ تھی اور اپنے ویڈیو کو دیکھتے پریشان سی گھر میں بیٹھی تھی، پر باہر یو ایس اے کے لیے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہانیہ زیڈ یو ایس اے چلی گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس کے سیکرٹری نے بدلہ لیتے بنائی تھی اور اسے مسلسل بلیک میل کرتے پیسہ وصول کر جب ہانیہ نے پولیس کی دھمکی دی تو ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جو اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں سے ختم کروا دی، پر کافی لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی اور وہاج صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر میں موجود تھے، وہیں انہیں یہ ایم ایم ایس بھیجا گیا۔ ہلکی گفتگو کرتے انہوں نے ایسے ہی ایم ایم ایس چیک کیا، وہاں اپنی بیوی کے شرمناک مناظر دیکھتے وہ ساکت رہ گئے۔ جب ہی پاس بیٹھے اس کے دوست نے گلا کھنکارا۔ انہوں نے چھیڑتے کہا کہ ایسی ویڈیوز پبلک پلیس میں نہیں دیکھی جاتی، پر یہ تو وہاج جانتے تھے کہ وہ کیا دیکھ کر بیٹھے ہیں۔ وہ گھر آئے، اسے دیکھا جو مسکراتی اسے محبت کا ڈھونگ رچاتی بے وقوف بنا رہی تھی۔ پھر وہاج صاحب نے پلان بنایا اور اس کے ہاتھوں ہی یو ایس کی نیوز میڈیا میں دیتے ملازمین کو چھٹی دے دی تھی، اور جب اپنا پلان کامیاب دیکھا تو وہاج صاحب نے اس کے سامنے ویڈیو کی۔ وہ دیکھتی ہراساں ہوتی اس کے پاؤں میں گر گئی کہ وہ بندہ اس سے زبردستی کر رہا تھا، پر حقیقت تو وہی تھی جو اس کی آسودہ مسکراہٹ ویڈیو میں اس آدمی کی باہوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے منہ کی لات ماری، وہ اسے روتی پیچھے گری اور پھر انہوں نے حیوان کا روپ لیتے اس پر زندگی تنگ کر دی کہ آخر چیختے چیختے اس کی آواز گھٹ گئی گلے میں۔ اسے اپنا بیٹا یاد آنے لگا جو اس حیوان کے کہنے پر اسے مارنا چاہتی تھی۔ وہ سسکتی سائم کو بلانے کے لیے چیختی پر آواز نکلے تب نہ، اگر وہ اسے نہ بھیجتی اپنے سے دور تو یہ شخص اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ پر اس کا بیٹا تھا کب، یا اس نے کبھی تصور کیا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے؟ پر آج تو احساس ہو رہا تھا نا، پر یہاں احساس کس کام کا، وہ تو بہت دور جا چکا تھا، اسے بالکل بھول بھی گیا تھا کہ اس کی کوئی ماں ہے۔ اس کی سب دعائیں تقویٰ کے لیے تھی جو ان کے مکروہ شیطانی پلان سے بچا کر اسے دور لے گئی تھی، ورنہ شوہر کے خون میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹے کا خون بھی کروا دیتی۔ عورت نہیں، ڈائن جو ٹھہری، پر ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے، اس نے تو اپنے ہی گھر کو نوچ لیا، محبت کرنے والے ہم سفر کا قتل کروایا۔ وہ چیخیں مارنے کی کوشش کرتی قالین کو نوچنے لگی، پر اب کس کام کا یہ سب؟ دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، کیا کروں سائیں کی جان؟ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ آ کر اسے پیچھے سے حصار میں لیتا کندھے پر سر ٹکا کر بیچارگی سے بولا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے زندگی؟ اس کی تڑپ کر پوچھنے پر تقویٰ نے آنکھیں میچ لی۔ نہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ تو ایسے گمسم رہ کر مجھے تکلیف کیوں دیتی ہو؟ جانتی ہو نا سائیں صرف تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر میری کوئی بھی بات یا حرکت بری لگے تو اسی وقت تمہارا سائیں تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تھپڑ مار دیا کرو میرے منہ پر، میں اف نہیں کروں گا۔ سینے میں خنجر مار دیا کرو، یہ چھری سے چھلنی کر دو، میں پھر بھی اف نہیں کہوں گا۔ صرف خاموش اداس نہ رہا کرو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، قسم سے تقویٰ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں بہت ڈرپوک قسم کا انسان ہوں، میں تمہاری نم آنکھیں دیکھنے کی ہمت اب نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھماتا اس کا رخ اپنی طرف کرتے چھری کی نوک اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ تقویٰ نے خوف زدہ ہوتے ہاتھ پیچھے کیا، اسی لمحے اس کے ہاتھ کو کھینچا، نوک سیدھا اس کے سینے پہ لگی اور سفید شرٹ پر خون کا دھبا نمودار ہوا۔ چٹاخ! اس کی یہ حرکت کافی بری لگی کہ خوف غصے سے نڈھال ہوتی وہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔
سائم نے اسے حیرت سے دیکھا تو تقویٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بری لگی مجھے آپ کی یہ حرکت، وہ روتی ہوئی بولی اور اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ اس طرح کے معاملے میں تم بیویاں اتنی جلدی عمل کرتی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی عمل بھی کر دیا۔ سائیں بہت برے ہیں آپ، وہ روتی شرمندگی سے چہرہ موڑ گئی۔ برا تھا تبھی تو اللہ نے ہدایت کے لیے میرے پاس تمہیں بھیجا زندگی۔ وہ مسکراتا اسے خود میں بھینچ گیا اور سر پر لب رکھ دیے۔ کیوں اداس ہو؟ کچھ دیر بعد اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے محبت سے پوچھا۔ نہیں ہوں، تقویٰ نے مسکراتے نفی کی۔ تم اداس ہو اور مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو، بتاؤ نا کیا چھپا رہی ہو اپنے سائیں سے؟ اس کے اصرار سے پریشان وہ اس کے ہاتھوں سے چہرہ نکال کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ بھائی سے معافی کب مانگیں گے؟ سائم در سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ وہ کچھ سے ہی اضطرابی کیفیت میں تھا، جیسے کوئی سسک کر اسے پکار رہا تھا یا کوئی اپنا اس کا تکلیف میں تھا وہ تڑپ جاتا، پر اس کا اپنا کون تھا صرف اس کی بیوی کے علاوہ؟ کیا وہ تکلیف میں تھی اس کی وجہ سے؟ یا اللہ، کب یہ میرا برا پاسٹ میرا ساتھ چھوڑے گا؟ کب اس کی بیوی پرسکون زندگی گزارے گی اس کے ساتھ؟ وہ در سے اوپر دیکھتا التجائی نظروں سے منت کرنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو کب کا جب سے اسے عشق ہوا تھا تب سے معافیاں مانگنے لگا ہے اس کے بھائی سے۔ ہر دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہ آ رہا تھا۔ نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہ تھی، آنکھوں میں وہ خود نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف ایسے ہی معافیاں مانگ رہا تھا، پر اب لگتا تھا وہ وقت آ گیا تھا جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اپنے کیے کی کہ اس کی بیوی کو معاف کر دے لالا۔ جلدی چلیں گے سائیں کی جان، اور سب کے سامنے معافی مانگوں گا، چاہے وہ کہے گا کہ دنیا کے سامنے بھی تو ساری دنیا کے سامنے معافی مانگوں گا۔ اب مسکراؤ۔ اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ بولا تو تقویٰ ہنس پڑی۔ سائم کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ ہوئی نا سائیں کی جان والی بات؟ اس نے مسکراتے نعرہ لگایا اور ایک دم اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھکایا اور آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے دوسرا اس کی گردن میں ڈال کر قریب تر کر لیا۔ تقویٰ اچانک سے اس کی شدت پر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑتی رہ گئی اور آنکھیں میچ کر اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ سائم مسکراتا اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا اور گہرے سانس بھرنے لگا۔ خوشی کا بونس۔ تقویٰ کو آنکھیں میچے دیکھ کر اس کی رخسار سہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیٹلی سے دھوئیں نکل رہے ہیں۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ بولا کہ تقویٰ سر ہلاتی سمٹ گئی۔ تمہاری کافی گئی کام سے۔ وہ الیکٹرانک کیٹلی میں باہر دھواں نکلتے دیکھ کر شرارت سے مسکراتا پھر سے سرگوشی میں بولا، اور وہ اس کے سحر میں جکڑی خاموش کھڑی شرما رہی تھی کہ جب اس کا جملہ سمجھ میں آیا پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سائیں! وہ غصے سے اپنے پیچھے اسے دھکا دیتی کیٹلی کی تار کو کھینچ کر نکالا۔ سائیں کی جان، میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہیں بتا رہا تھا، تم ہی شرما رہی تھی۔ وہ معصوم صورت بناتا بولا اور اسے پھر سے پیچھے اپنے حصار سے قید کیا۔ تقویٰ غصے سے پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ سچ میں ہی آپ بہت برے ہیں۔ اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی دانت پیس کر رہ گئی۔ سائم اس کی ہر گردن پر لب رکھتے پلکوں کو خم دے کر اس اعزاز کو وصولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں برا ہوں یا اچھا، بس میرا دل تمہیں اس طرح ہی ہمیشہ پیار کرنے کو کہتا ہے۔ وہ آنکھیں موند کر گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے گال پر شیو کو ہلکا سے سہلایا کہ وہ کاؤنٹر کو پکڑتی رہ گئی۔ آپ جائیں یا فریش ہو کر تیار ہو جائیں، میں ناشتہ بناؤں؟ وہ اپنی بھوری آنکھوں پر پلکوں کا باڑ گڑائے شرم سے سرخ ہوتی بولی۔ 2 دن سے اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیا تھا، صرف نماز کے علاوہ، اور جب وہ پڑھ لیتی تو اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آتا، بلکہ کھانا بھی اسے وہیں کھلا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں وہیں پوری کرتا رہا، بلکہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرتے اسے آرام سے چیدہ چیدہ اہم پوائنٹ میں سمجھا بھی دیتا۔ وہ سوتی رہتی تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سکون پہنچانے کی کوشش کرتا، بالکل ہاتھ کا چھالا بنا بیٹھا تھا اسے۔ رات رات بیٹھے اسے سلانے کی کوشش کرتا اور بیڈ گراؤنڈ سے آخر میں سر ٹکا کر لیٹ جاتا۔ اگر وہ ذرا سی کروٹ بھی بدلتی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور اس کا بخار چیک کرتے اس کا سر اپنی گود میں رکھے محبت کرتا رہتا۔ دل نہیں کرتا جانے کو، دیکھو دھڑکنیں خود کہہ رہی ہیں مت جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ دل پر رکھتا بولا کہ تقویٰ نے گور کر دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی وہ بیچاری، اپنا کام کر رہی ہیں، آپ ہی بے وقوف ہیں۔ تقویٰ نے ہاتھ کھینچا اور اس کی پشت پر آ کر وہاں سے نکالتی باہر کرنے لگی۔ ہیں سچ کہہ رہی ہو، تم کیوں نہیں سمجھتی میری دھڑکنوں کو سائیں کی جان؟ بے بسی کی انتہا تھی اس کے لہجے میں۔ آپ جا رہے ہیں یا میں چلی جاؤں؟ وہ غصے سے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولی تو سائم سر کھجا گیا۔ پگلی مذاق بھی نہیں سمجھتی، جانے کی تو تیاری کر رہا ہوں۔ زبردستی مسکراتے وہ اس کا گال تھپ تھپا کر جانے لگا تو تقویٰ اس کے کھسیا جانے پر کہہ کر لگا اٹھی۔ وہ مڑی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اسی پل واپس اس نے دروازے سے سر اندر کیا۔ خبردار اگر کبھی آئندہ جانے کی بات کی، مرا ہوا منہ دیکھو گی میرا، پہلے ہی وارن کر رہا ہوں۔
وہ کہتا اندر تقویٰ کے مڑنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا، اور وہ اس کی ایسی باتوں پر تڑپ جایا کرتی تھی جیسے اب تک دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی غصے سے دروازے کو گھورتی رہی۔ جا تو رہا ہوں پر دل بالکل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کے جانے کو۔ بائک سٹارٹ کرتے اس نے پھر وہی بات رٹی۔ تقویٰ نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا۔ باپ کے اتنے نخرے ہیں، بچے کیسے ہوں گے؟ وہ سوچ کر جھرجھری لے اٹھی۔ اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ دوائی ضرور لینا، اگر بخار کمینہ پاس سے بھی گزرا تو۔ بائک اس کے پاس کھڑی کرتے وہ اٹھ کر اس کے گال پر لب رکھتا، سخت گھریوں کے ساتھ ہدایت دیتا، فی امان اللہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ مسکراتی گیٹ بند کیے واپس گھر میں آئی اور ٹیبل سے برتن سمیٹ کر کچن کی صفائی اور لاؤنج کی ڈسٹنگ کرتے، جھاڑو لگا کر فریش ہوتی لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں آئی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ دوائی کھائی؟ بخار تو نہیں ہو رہا؟ سائم کا نمبر دیکھتے آنکھیں سکیڑ کر موبائل کان سے لگایا کہ اس کے سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ تقویٰ مسکراتی اسے مطمئن کرنے لگی اور اسے بتایا کہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہے تو وہ اچھا کہتا، کس دے کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہی دیر میں پھر سے اس کا میسج اسکرین پر جگمگانے لگا۔ ڈی سائیں، میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو کر اپنی ڈیوٹی پر فوکس کریں۔ وہ اس بار محبت سے سمجھانے لگی کہ سائم نے سینہ مسلتے سر چیئر کی پشت سے لگا دیا۔ دل بہت گھبرا رہا ہے تقویٰ۔ کچھ دیر بعد اس نے بے بس ہوتے میسج کیا۔ ابھی تقویٰ مسکرا کر دیکھتی کہ گیٹ کی بیل بجی۔ وہ الجھ کر باہر کی طرف دیکھتی، موبائل رکھ کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی پریشانی سے پوچھنے لگی، پر دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے پاؤں جیسے زمین سے اٹھ گئے۔ بھائی! خوشی سے چیختے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے اتنے ماہ بعد دانیال کو پا کر سسکتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے سسک کر بولی کہ دانیال نے مسکراتے اس کے گرد ہنسا ڈالا اور لے کر سامنے کھڑی گاڑی کے پاس آتے اسے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ڈور کھول کر اندر بٹھا دیا۔ بھائی! تقویٰ حیرت کے جھٹکے سے مچل کر باہر نکلنے لگی کہ دانیال نے غصے سے گھورتے اسے دھاڑا۔ شٹ آپ، خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اس کی خیر نہیں۔ ٹھا کے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور اسے ساکت جامد دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ بھائی، میرا گھر! وہ گاڑی کو دور جاتے دیکھ کر چیختی مچلتی رونے لگی، پر دانیال نے اس کی ایک بھی سنے بغیر گاڑی کی رفتار تیز کر دی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سے وہ گھر اوجھل ہو گیا۔ سائیں! کچھ نہ سوچتے وہ سسکتی تڑپنے لگی اور اسی تڑپ نے حواس کھو کر لہراتی سیٹ پر گری۔ اب حقیقت سامنے آئے گی تمہاری کہ پانی کتنا سر کے اوپر ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ سائیں کی جان، صرف ایک بار جواب دو یار، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جیسے سانس سینے میں اٹکنے لگا ہے۔ وہ مسلسل اسے میسیجز کرتا اپنی نڈھال حالت سے آگاہی دے رہا تھا، پر دوسری طرف کون تھا جو اس کی تڑپ دیکھتا؟ کیا میں مر جاؤں گا پھر جواب دو گی؟ پاگل ہوتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سارا وجود درد کر رہا تھا۔ وہ سسکاری لے کر کروٹ بدلنے لگی پر بدل نہ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر کٹ ڈالے گئے ہوں۔ وہ درد سے تڑپتی آنکھیں مسل کر اپنا بازو دیکھنے لگی۔ آہ! اگلے ہی لمحے وہاں دانتوں کے نشان دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کیا ہے؟ بلیٹس اس کی اچانک کی چیخ پر نیند میں غرایا۔ مہکار جو خود کے جسم پر نیلے دانتوں کے نشان دیکھ کر درد سے سسک رہی تھی، پاس سے غراہٹ پر اچھل پڑی۔ کون ہو؟ خوف سے دھاڑ کر وہ خود کو کمفرٹر میں چھپا گئی۔ بلیٹس نے مسکراتے اس کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آنکھ دبائی۔ بلیٹس! مہکار کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر معاف ہوتے دماغ سے بیڈ پر گری کہ اس کے بعد نہ اسے ہوش رہا، نہ ہی درندے کے نوچنے کی ہوس کو محسوس کر سکی۔ وہ ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اب کچھ نہ سوچتے وہ حیوانیت پر اتر آیا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے لائٹر جلا کر اس کے رخسار کے قریب رکھا۔ ہارون! اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے دردناک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور پھر وہیں سے اس کی چیخوں آہوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کی تڑپ پر وہ کہکے لگاتا نوچنے لگا اسے۔ میری بیوی پر الزام لگا رہی تھی، اب میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ سگریٹ کا جلتا شعلہ اس کے ماتھے پر آیا اور وہیں مسل گیا کہ وہ تڑپتی، ہاتھ پیر مارتی، چیختی ہارون کو پکارنے لگی، پر اسے تو وہ خود دھتکار آئی تھی نا۔ کیسے آتا ہارون؟ کہاں جا رہے ہو؟ آفاق اسے موبائل کان سے لگائے بھاگتے دیکھ کر پیچھے آیا۔ سائم اپنے دھڑکتے دل، سرخ ہوتی آنکھوں سے آفاق کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں اس کی زندگی نہ جواب دے رہی ہے، نہ ہی کال پک کر رہی ہے۔ کہیں پھر سے طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو ہے ہی ملانی اپنی کرنی سننے والی، مجھے تو کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑا کر دکھتی سرخ آنکھیں میچ کر موبائل جیب میں رکھتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ آفاق حیرت سے اس کی پاگلوں والی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو خود سے باتیں کرتا اذیت میں لگ رہا تھا۔ سائم بات تو سنو!
اس کی تیز رفتار سے اڑاتے بائک لے جاتے دیکھ کر آفاق بوکھلایا اس کے پیچھے بھاگا، پر اس سے پہلے ہی وہ نکل چکا تھا۔ شٹ! اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور دانیال کے نمبر پہ کال کی جو دوسری ہی بیل پر پک کر لی گئی۔ سنو، پاگل ہو کر یہاں سے نکلا ہے، میں نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں رکا، اس نے دانیال کے ہیلو کہنے پر جلدی سے بتایا، جس کو سنتے دانیال نے اسے مطمئن کیا کہ وہ کافی دور نکل چکے ہیں، ڈونٹ وری۔ آفاق لب بھینچتا افسوس شرمندگی سے پارکنگ ایریا سے نکلتا واپس اندر چلا گیا۔ تقویٰ سائیں کی جان! گیٹ کھلا دیکھ کر وہ گھبراتا بائک پھینک کر اندر بھاگا۔ لاؤنج میں رکھے لیپ ٹاپ موبائل اس کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ کہاں ہو تقویٰ جان، کیوں تڑپانے لگی ہو؟ وہ بے بسی سے کہتا اندر بڑھا اور کچن میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو، میں بہت کمزور دل کا مالک ہوں تقویٰ، کوئی اپنے سائیں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے وہ بوکھلایا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا روم میں سے دھاڑ کر دروازہ کھولتا اندر جھانکا، پر وہاں بھی وہ نہ تھی۔ سائم کا دل سکڑ گیا۔ وہ بالکنی اور باتھ روم چیک کرنے لگا، دوسرے روم بھاگتے نیچے آ کر چیک کیے، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے تقویٰ، کیا مارنا چاہتی ہو؟ اب کی بار پورا گھر دیکھتے وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر دھاڑا۔ مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں جس میں تم گم ہو جاؤ، باہر آؤ۔ وہ چیخنے لگا، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ تقویٰ کیسا مذاق ہے اپنے سائیں کے ساتھ، میں مر رہا ہوں۔ وہ سسک کر پھر سے سارا گھر دیکھنے لگا، کونے کونے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کہاں گئی تم؟ وہ خالی ویران گھر میں پاگلوں کی طرح دھاڑے مار رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا۔ وہ سسک کر رونے لگا، کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ڈر تھا مجھے، تبھی تم سے معافی نہیں مانگنا چاہتا تھا، مجھے پتا تھا تم چھوڑ جاؤ گی، دیکھا چلی گئی نا، چلی گئی تم اپنے سائیں کو مار کر۔ بے درد ہے دنیا، دکھاوا ہے سب، کوئی کسی کا نہیں یہاں، کوئی نہیں ہے میرا، میں کیوں زندہ ہوں یا خدا، کس اذیت کے لیے مجھے بھیجا ہے دنیا میں؟ ماں دے کر نہیں دی، باپ دے کر چھین لیا، محبت کروائی گناہگار بن گیا، معافی مانگی اکیلا رہ گیا۔ وہ روتا ہوا زمین پر سر ٹکا کر سسکنے لگا۔ ہو سکا ہے وہ نہ گئی ہو، یہیں کہیں آس پاس ہو، مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پر گھر پر نظر ڈالتے اسے مایوسی ہوئی، وہ سارا گھر ڈھونڈ چکا تھا۔ جھیل کنارے ہوگی۔ خوشی سے وہ بڑبڑایا اور باہر کو بھاگا، آنکھیں صاف کرتا وہ بھاگتا جھیل کنارے آیا۔ تقویٰ! وہاں ویرانی دیکھتے وہ دھاڑتا زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ دیکھ رہے ہو سب کتنی ظالم ہے؟ اس نے جھیل کے نیلے پانی کو دیکھتے شکایت کی۔ کہاں گئی ہو، کیسے گئی ہوگی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ گھبرا کر اٹھا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ کھلے گیٹ کے سامنے وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ڈھونڈے، کہاں ہوگی اس کی زندگی، کہ اسی وقت سامنے کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ چاچا، کیا میری بیوی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا؟ مطلب وہ گھر سے باہر نکلی تھی؟ غلط مت سوچیے گا، وہ بہت اچھی ہے، صرف مجھ سے ناراض ہے، میں برا ہوں نا، مہربانی کر کے بتا دیں، کیا وہ نکلی تھی گھر سے، کہیں گئی تھی؟ اس نے بے چینی سے بوکھلاہٹ سے سرخ روئی آنکھوں سے پوچھا۔ بوڑھا اسے دیکھتا بچے کو بھٹا دیا۔ ہاں بیٹا، آیا تھا کوئی آدمی، تمہاری بیوی رو کر اس سے مل رہی تھی اور پھر وہ آدمی سے لے کر گاڑی میں بیٹھا تو چلے گئے۔ وہ کوئی پٹھان تھا، سرخ سفید رنگت تھی، بڑی مونچھیں، میں بس اتنا ہی دیکھ سکا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے کہنے لگا۔ یہ سب سن کر سائم کا دل ڈوب گیا، اس کی رنگت زرد پڑ گئی اور الٹے پاؤں سے وہ مڑا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر گرے اور بھوری ہلکی شیو میں جذب ہو گئے۔ وہ بکھرا سا گھر میں داخل ہوا۔ آپ جا رہے ہیں یا میں چلی جاؤں؟ پاس سے اس کی آواز گونجی۔ نہیں پلیز۔ اس نے گھبرا کر پلٹتے دیکھا، پر وہاں کسی کو نہ پا کر تیز قدموں سے اندر بڑھ آیا اور صوفے پر گر گیا۔ تمہیں اپنے مل گئے، پر میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں تمہارے سوا، آتی جاتی سانسوں کا نام ہو تم، میری زندگی کی ڈوری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی بتا کر نہیں گئی کہ میں تمہارے بنا کیا کروں گا اس دنیا میں؟ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، پر کوئی اس کا سننے والا نہیں تھا۔ اسے آج پھر کونے کی تلاش تھی، آج پھر وہ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑنے پر تھی اور سانسیں بند ہونے کو آئیں۔ میرا کوئی نہیں اللہ۔ مدھم ہوتی دھڑکنوں سے اس نے سسکی لی کہ اسی بل فضا میں آواز گونجی۔ قریب سے ہی آتی مسجد سے اللہ کے نام کی صدا پر وہ سرخ سوجی آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنے لگا۔ جب بھی اس صدا کو سنو تو سمجھنا وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف، پر مجھے تو وہ ہر نماز کے وقت سننے کو آتی ہے۔ پھر دیکھو تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں ہر وقت بلاتا ہے۔ ابھی بھی تم خود کو اکیلا کہتے ہو، حالانکہ وہ دیکھو وہ تمہیں کس طرح اپنی طرف کھینچ گیا۔ بے شک تقویٰ وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، پر تم میری زندگی ہو۔ میں جانتا ہوں میں اکیلا نہیں، میرے پاس میرا رب ہے اور اس کا دیا ہوا انمول تحفہ جو مجھے تمہاری صورت میں۔ وہ مسکراتا اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔
وہ مجھے بلاتا ہے اور میں تمہیں۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت دے کہ میں اس کے بھائی سے معافی مانگ سکوں، اس کے سامنے شرمندہ ہوتے اپنی ناک رگڑ سکوں، اور سب سے زیادہ میں اس سے معافی مانگوں جس نے مجھے آپ سے ملایا، مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا، میں اس حسین ہستی کے پاؤں چھو کر معافی مانگوں، مجھے کہیں ڈگمگانے مت دینا۔ وہ ہاتھ سامنے پھیلائے اپنے رب سے دعا مانگنے لگا۔ مجھے واپس چھوڑ آئے بھائی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز بھائی۔ بند دروازہ پیٹتی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی دھاڑے مارنے لگی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا اس کے سائیں کا، کیا سمجھ رہا ہوگا اسے بد کردار، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے بھاگنے والی عورت۔ نہیں، میں ایسی نہیں سائیں۔ وہ چیختی اپنے بال نوچتی دروازہ پیٹنے لگی۔ تقویٰ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ دانیال غصے سے دھاڑ کر دروازہ کھولتے اس کے سامنے آیا۔ پھپھو، زریش، عائشہ شوق سی حالت میں اچانک آئی تقویٰ کو دیکھ رہی تھی، بلکہ پھپھو تو اس کی شادی کا پس منظر جان کر ساکت سی کھڑی تھی۔ بھائی وہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روز مجھ سے ایک آیت پڑھتا ہے بھائی، اگر میں وہاں نہیں گئی تو کون اسے پڑھائے گا بھائی، جانے دیں۔ دانیال کی دھاڑ پر وہ سہم کر پیچھے ہوتی دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا پہلے؟ پوچھتے اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ یہی کہا تھا نا کہ جب اسے احساس ہوگا تم لوٹ آؤ گی وہاں سے، معاف نہیں کرو گی، اسے اپنی بے عزتی رسوائی کا حساب لوگی، بولو۔ اس کی تھوڑی سے پکڑتے وہ اس کے منہ پر غرایا۔ تقویٰ آنکھیں میچ کر سسک اٹھی۔ آپ نے کیوں عاشق کو معاف کیا؟ آپ مجھے جواب دیں۔ وہ ہمت کرتی چیخ پڑی۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا اور عائشہ سر جھکا گئی۔ دونوں برابر کے قصوروار ہیں، اس نے بھی مجھے رسوائی کی طرف دھکیلا اور اس نے بھی، آپ نے پھر کیوں معاف کر دیا؟ کیوں اسے چھوڑ نہیں آئے؟ وہ زندگی میں پہلی بار حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں دھک دھک کرتی، پسلیاں توڑ دل باہر کو آ رہا تھا۔ میں کیوں ساری زندگی دکھ جھیلوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ سب کا؟ سانولی تھی تو یہ طنز ہوتے تھے پٹھان کے گھر میں کالی لڑکی ناقابل قبول ہے، بار بار میرے لیے کریمز بھیجے جاتے تھے کہ لگاؤ تاکہ گوری ہو تو کوئی رشتہ لے کر آئے۔ بھائی گورا ہے، بہن کالی، کیسا میچ ہے؟ پردہ کرتی تو مسنی کہلاتی، لوگوں سے چھپتی تو مغرور نخریتی کہلاتی ہوں۔ مجھے بتائیں میں کیسے جیوں؟ کیا ہے میری زندگی؟ کسی کو پلٹ کر جواب نہ دوں تو دبوسی ہوں، کسے جواب دوں تو منہ پھٹ بدتمیز ہوں۔ آخر میں کیا کروں بھائی؟ آپ میری زندگی گزاریں، گھسیٹیں، مجھے بتائیں کیسے جی جاتی ہے زندگی؟ وہ جھٹکے سے دور ہوتی اس پر دھاڑ رہی تھی۔ باہر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ واقعی انہیں ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ بہت اذیتیں سہی اس معصوم نے، لوگوں کی نہیں زبانوں کی، برتاؤ کے طنز کے تیر۔ عائشہ سے سنا نہیں گیا جس پر وہ سسکتی وہاں سے چلی گئی اور روم میں بند ہوتی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا وہ پاگلوں کی حد تک اسے چاہتی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مجبوری میں بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے اس انسان کے پاس ہے، پر وہ یہ کیسے بھول گئی کہ جس کا بھائی اس جیسی لڑکی کو رب کے اتنے قریب لے گیا تھا اس کی بہن کیسی ہوگی؟ کیا وہ اپنے شریک کے ہاتھ کو برا ہی بنائے رکھے گی؟ یہ کیا کر دیا پھر میں نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسک پڑی۔ اور دوسری طرف حساب کتاب پر اتری کھڑی تقویٰ دماغ پر ہوتے مسلسل چکر سے چکرا کر گرتی کہ اس سے پہلے ہی دانیال نے اسے تھام لیا۔ تقویٰ! اس کی پیلی رنگت دیکھتے وہ گھبرا گیا۔ پھپھو دیکھے نا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ گھبرایا بوکھلایا سفینہ بیگم کو بلاتا اسے بیڈ پر لٹا گیا اور اس کی پکار سنتی سفینہ بیگم اور زریش روتے ہوئے ساحل کو صوفے پر بٹھا کر اندر بھاگی۔ کیا ہو گیا میری جان کو؟ پھپھو آنکھیں پوچھتی اس کے پاس آئی اور دانیال ڈاکٹر کو لانے کا کہا۔ وہ بھاگتا چلا گیا اور زریش اس کے پاؤں سہلانے لگی۔ مہکار! وہ دھاڑتا ہوا اندر فلیٹ میں داخل ہوا پولیس کے ساتھ اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا کہ بلٹس اس اچانک پولیس کے ساتھ لڑکے کو گھستے دیکھ کر بوکھلا گیا اور ڈرتے روتی کمفرٹر میں چھپتی مہکار کو دیکھا۔ اس نے جو آدمی اس کے پیچھے چھوڑا ہوا تھا اس کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو نظروں میں رکھتا تھا، پر کلب میں اچانک اس کے آدمی کی کال آنے پر وہ تھوڑا سائیڈ ہو گیا کہ جب وہ واپس آیا تو اسے غائب دیکھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس نے پھر حیدر کو اس کے غائب ہونے کی خبر دی۔ وہ گھبرایا حجاب کو اپنے ماں باپ کے پاس یہاں چھوڑ کر پہلی فلائٹ سے پیرس پہنچا اور پھر دونوں نے مل کر اس کی دوست کو ڈھونڈا اور اس کی دوست کے ملنے پر کچھ سختی سے اسے جو خبر ملی اس سے اس کی روح کچل گئی۔ وہ پاگل ہوتا اس لڑکی کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پھینکتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے، پولیس کو کال کی۔ وہ لڑکی روتی ہوئی معافیا مانگتی رہی پر حیدر خونخوار بپھرا شیر بنا اس کی بتائی جگہ پر پہنچا کہ وہیں پولیس آئی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے کہ اندر سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ بلا شبہ وہ اس کی بہن تھی جو حیدر، ہارون، ڈیڈ کرتی چیخ پکار رہی تھی، اور اب اپنی بہن کو پاگلوں والی حالت میں دیکھ کر اس کی حالت بری ہو گئی۔
حرام زادے، میں تمہیں مار دوں گا، گالی۔ وہ غراتا اس پر جھپٹا اور اسے گھسیٹ کر نیچے پھینکتا اس کے پیٹ میں لاتیں مارنی شروع کر دی۔ اسٹاپ اٹ حیدر شاہ! پولیس والے اس کے پکڑے بلٹس کی نیم مردہ حالت پر دھاڑے۔ حیدر نے بازو جھٹک کر ایک زوردار ٹھوکر بلٹس کے منہ پر ماری کہ خون کی الٹی منہ ناک سے بہہ کر فرش پر گری۔ یہ سب دیکھتی اس کی بیوی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ مہکی! حیدر بلٹس کو ایک آخری لات مارتا اپنی بہن کی طرف بڑھا جو کمفرٹر میں چھپی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے سب، اور یاد رکھنا اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کی عزت پر میلی آنکھ ڈالی ہے، اس کی آنکھیں نوچنی چاہیے اور تصویریں مجھے بھیجی جائیں گی۔ وہ غرایا۔ آپ بے فکر رہے سر، ان دونوں میاں بیوی کے انجام آپ ضرور دیکھیں گے۔ پولیس والے کہتے ان دونوں کو گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے اور ان کے جاتے ہی مہکار نے سسکتے سر اٹھایا۔ تب حیدر کی نظر اس کے ماتھے پر جلے نشان اور گال پر جلی چمڑی پر گئی۔ تم ہو کیا؟ بدصورت لڑکی، شکل دیکھی اپنی کالی کلوٹی؟ اس کے کان میں کھائی سے آتی آواز گونجی اور سامنے اس کی روتی ہوئی بہن پر پڑی۔ آنسو ٹوٹ کر حیدر شاہ کے گال پر گرا۔ وہ باہر گیا۔ اسی وقت اس کا آدمی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اندر جائیں، وہ نظریں چراتا بولا۔ ڈاکٹر سر ہلاتی اندر گئی جہاں روتی ہوئی مہکار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مبارک ہو مسز سائم زیڈ، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر تقویٰ کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ جہاں وہ ششدر ہوئی تھی وہیں سب کے منہ کھل گئے۔ ماں؟ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے بچوں کی ایک بہت اچھی ماں بنو گی سائیں کی جان۔ جب تم انہیں پیار کرو گی تب میں بہت خوشی سے دیکھوں گا کہ کیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مسکراتی پوچھنے لگی۔ ہوئی ہے۔ آنسو لڑک کر تقویٰ کے گالوں پر پھسلا۔ ڈاکٹر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی گال تھپ تھپا کر سفینہ پھوپھو کو ہدایت دینے لگی۔ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور خاص کر کے سٹریس فری رکھیں انہیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کچھ فاصلے پر کھڑے دانیال نے بھی سنے تھے اور لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھوپھو غور سے سنتی سر ہلا گئی۔ دانیال خاموشی سے آگے نکل گیا تو پیچھے ڈاکٹر بھی جانے لگی۔ پھوپھو روم میں واپس آئی جہاں تقویٰ تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور پاس بیٹھی زریش اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقویٰ خاموش ہو جاؤ، ایسے نہیں کرتے گڑیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اسے چپ کروانے لگی، پر اسے تو یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کا سائیں اسے غلط نہ سمجھے یا کر نہ دے خود کو کچھ۔ آپ نہیں سمجھ سکتی مجھے، نہ ہی میرا بھائی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی بولی۔ تقویٰ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں دانیال نہیں سمجھ سکتا؟ تم اتنی بددل کیوں ہو رہی ہو اسے؟ کیا غلط کیا ہے اس نے؟ جس طرح وہ تمہیں لے کر گیا تھا اس طرح کا یہی انجام ہوتا ہے، مائنڈ اٹ۔ زریش غصہ ہوتی بولی۔ بیل ہونے پر اٹھ کر اس سے پاس سے چلی گئی۔ تقویٰ نے خاموش بیٹھی پھوپھو کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، سب کی یہی رضا ہے کہ میں اسے سزا دوں، اس سے الگ ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اسے سزا دینے کے لیے، پر یاد رکھیے گا سب، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، کسی کو بھی نہیں۔ وہ غرا کر کہتی اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ پھوپھو کیا کہتی، ان دونوں بھائی بہن نے تو اسے بالکل پرایا کر دیا تھا۔ بھائی نے شادی کی تو اس سے چھپائی، بہن کی شادی جس حال میں ہوئی وہ ساری باتیں چھپا کر ایک الگ حقیقت اس کے سامنے رکھی اور اتنی شاندار خوشحال فیملی کا ناٹک کیا۔ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ ہارون نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ساحل کو باہوں میں اٹھا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نظر چرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، تقویٰ آپی آئی ہیں اس لیے سب رو رہے ہیں۔ ساحل نے جھک کر ہارون کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ دانیال لایا ہے اسے؟ اس نے زریش سے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی اور ہارون گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ خیال رکھیے گا، وہ کہتا جانے لگا کہ پیچھے سے پھوپھو کی پکار پر وہ رکا۔ جی آنٹی، سلام کرتے اس نے پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ دنوں میں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی، میں چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا اور ان کا اشارہ ہارون سمجھ گیا۔ پاؤں روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جی آنٹی، اب پریشان نہ ہوں، اب نہیں آئے گا۔ وہ شوق کھڑی اپنی ماں کو دیکھتی زریش پر نظریں ڈال کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے مورے؟ وہ غصے سے چیخی۔ بکواس بند کرو زر، میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ کیا شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حد ہوتی ہے، سارا گھر بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سے تیز پھوپھو دھاڑی وہاں سے چلی گئی پھر، اور زریش صدمے سی کیفیت میں کھڑی دروازے سے ٹیک لگائے اپنی ماں کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ انگوٹھی ہے۔ اس نے غصے سے گھورتے انگوٹھی کو کھینچ کر انگلی سے نکالا اور نیچے پھینک دیا۔ وہ روتی ہوئی اندر بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہوتا دانیال زمین سے انگوٹھی اٹھائے دیکھنے لگا۔ تقویٰ کے روم کی طرف جاتی عائشہ کی نظریں دانیال کی طرف اٹھی اور اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھتے وہ خوش ہو گئی۔ یہ اچھا موقع تھا بات کرنے کا۔ سنیے خان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ہمت کرتی بول تو کئی، پر اب دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا حلق خشک پڑ گیا۔ یا اللہ، پھر سے کچھ الٹا نہ پڑ جائے۔ میں کسی بری نیت سے نہیں کر رہی، میں صرف اس کی خوشی کی خاطر کر رہی ہوں۔ روم میں جاتے دانیال کی طرف قدم بڑھاتے وہ کپ کپاتے دل سے سوچنے لگی۔
سمجھ کیا رکھا ہے مجھے، دل چاہا تو پھینک آئے، دل چاہا اٹھا لائے۔ وہ ڈرائیو کرتے حیدر کو گھورتی بولی، جو بالکل سنجیدہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں غصہ کس بات کا ہے، میرے لے آنے پر یا چھوٹ جانے پر؟ ذرا سی نظریں اس کی طرف کیے وہ بولا، دونوں پر۔ وہ نظریں چرا گئی، حالانکہ وہ اس کے اچانک چھوڑ جانے پر ساری رات روتی رہی تھی، اور پھر یوں آ کر اسے لے آیا بغیر معذرت عذر پیش کیے۔ پورچ میں گاڑی روکتے حیدر نے مسکرا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ حجاب منہ پھیر کر ڈور کھولنے کی کوشش کرتی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر ڈور لاک تھا اور وہ ہڑبڑائی ہوئی۔ اتنی ناراضگی میری چیونٹی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ بمشکل مسکرایا، ورنہ اندر سے تو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، پورا بکھرا ہوا تھا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔ اور نہیں تو کیا آپ بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے ہاتھی؟ وہ مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تو پلٹ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حیدر پریشان ہو گیا۔ اف، اتنی کمزور دل کی مالک ہے میری چیونٹی؟ وہ مسکراتا اس کی پیٹھ سے ہلاتا قریب کرتے خود میں سمیٹ گیا۔ میں کمزور نہیں ہوں، بس آپ بغیر کچھ کہے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں سمجھی آپ میری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں۔ آئی ایم سوری اگر ایسا ہے تو، میں بدتمیز چیونٹی نہیں ہوں، میں بس آپ کو غصہ دلانے کے لیے بدتمیزی کرتی ہوں۔ وہ روتی اس کے کانوں کو پکڑ کر بولی، اور حیدر مسکرایا۔ مجھے تمہاری بدتمیزی سے عشق ہے بیبی، تم غصہ کرتی ہو، چیختی ہو، برا بھلا کہتی ہو، تبھی تو زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا وجود ہے، تبھی تو میرا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پاس ہے جس کو میرے وجود کا احساس ہے۔ بس یہی احساس میں تعمر چاہتا ہوں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ بولا، عزت تو دنیا کرتی ہے، تم بس میری بے عزتی کیا کرو۔ وہ ہنس کر بولا، اب کی بار وہ بھی ہنس دی اور کسمسا کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں، چلے گھر۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے شانوں کو پیچھے کرتی خود کو چھڑوانے لگی اس کی گرفت سے، اور حیدر نے سرخ لہو آنکھوں سے ناک اس کی پھولی گال پر ٹکاتے اس کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی دہکتی آگ مانے سانسیں اپنے گال پر محسوس کرتی اس کے شانوں کو جکڑتی سانسیں روک گئی۔ ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہنا، تیرے بنا گزارا نہیں اس شاہ کا۔ اس کے لب پھڑپھڑائے اور مونچھوں کی چبھن پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حیدر اس کی حالت پر مسکراتا اس کے گال پر لب رکھتا دور ہوا اور ڈور ان لاک کیا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتی نکل کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ جھٹکے سے رک گئی، اور مڑ کر ذرا سی نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی سرخ گرے آنکھوں سے اس کے کالے بالوں کی چوٹی کو اپنے ہاتھ پر لپیٹے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو میں کل ہی جا کر بالوں کو شولڈر کٹ کرواؤں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ حیدر نے گھورا اور جھٹکے سے واپس اپنی طرف کھینچا کہ وہ لڑکتی آہ کے ساتھ اس کی باہوں میں آئی۔ خبردار کوئی ایسی سوچ بھی رکھی، جس دن انہیں کاٹنے کا سوچو گی سمجھ جانا اس جگہ اپنے شاہ کے دل کو کاٹ رہی ہو۔ وہ روب سے غصے میں بولا۔ وہ دہل کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایسا تو نہیں کہیں میں مذاق کر رہی تھی؟ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی وہ دکھ سے بولی۔ حیدر اسے دیکھتا رہا اور پھر ناراضگی والی نظریں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ شاہ! اس کے ناراض ہونے پر وہ گھبرا گئی اور گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی۔ تم روم سے باہر کیوں نکلی؟ لاؤنج میں روتی ہوئی مہکار کو دیکھتے ہوئے وہ دھاڑا۔ حجاب سہم کر اس کی پشت کو دیکھتی لاؤنج میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہاں موجود وجود کو پا کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سیاہ لباس میں ہمیشہ دمکی چمکی مہکار کو سادگی میں بالوں کی چوٹی، ماتھے پر جلا نشان، جلی رخسار دیکھ کر وہ سہم کر حیدر کو بازو سے جکڑ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے حیدر؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہکار اپنے بھائی کو سامنے پا کر روتی اس کی جانب لپکی، اس کے بازو سے لگی کھڑی حجاب کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمینیں جکڑ لیے۔ وہ جب گھر آئی تھی گھر میں صرف اس کے بھائی کو دیکھ کر کافی خوش ہو گئی تھی کہ اب کوئی نہیں ہوگا ان کی زندگی میں، صرف وہ ہوگی اور اس کا بھائی، پر اب اس لڑکی کو دیکھتے وہ غصے سے حیدر کو گھورنے لگی۔ آپ ہی کو کیا ہوا شاہ؟ اس کی حالت پر وہ ڈر گئی۔ زیادہ ڈر تو اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ تم اسے کیوں لائے ہو؟ وہ روتی ہوئی حجاب کو دیکھتی غصے سے گھررائی۔ یہ میری بیوی ہے، یہ یہیں آئے گی، تم چلو روم میں۔ ڈاکٹر کے مطابق اس حادثے نے اس کے دماغ پر کافی اثر ڈالا ہے، اور حیدر اس کی حالت کے زیر اثر اب کی بار نرمی سے بولا، نہیں یہ اندر نہیں آئے گی، ڈیڈ تو چلے گئے نا، اسے بھی چھوڑ کر آؤ، اس کے گھر یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور تم نے کہا تھا تم ہارون کو بلاؤ گے، کہاں گیا؟ وہ آیا نہیں؟ اس سے کہو اگر وہ نہیں آیا تو میں سوسائڈ کر لوں گی، وہ چیختی گویا ہوئی۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا اور حجاب کو اندر جانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی کہ مہکار خونخوار ہو کر اس کی ہمت پر اس پر جھپٹ پڑی کہ اس سے پہلے ہی حیدر نے کھینچ کر حجاب کو واپس اپنے حصار میں قید کیا۔ دفع ہو بدصورت لڑکی، میں نے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا حیدر۔ حیدر یہ بہت بری ہے، تم جانتے نہیں اسے۔ وہ چلانے لگی حیدر پر جو حجاب کو اپنے سینے سے لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کرو، جاؤ اوپر۔ وہ غرایا کہ مہکار سہم گئی اور حجاب کو گھورتی وہاں سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہے، پلیز رونا بند کرو۔ اس کی آنسو صاف کرتے خوف سے سفید اس کی رنگت کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپی سے، کیا وہ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس کے کوٹ کو جکڑے وہ دروازے کو دیکھتی ہوئی بولی،
کچھ نہیں ہے میری بہادر چیونٹی۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ اسے باہوں میں بھر گیا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ یہ سب دروازے کے سوراخ سے دیکھتی اپنے بھائی کو، اس انجان لڑکی کے لیے محبت اور خود کے لیے غصہ، وہ روتی ہوئی چیخیں مارنے لگی۔ یہ اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ اچانک؟ حجاب بوکھلائی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہے، صرف اس کی طبیعت خراب ہے، تم فکر مت کرو، یہیں بیٹھو، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پھر ڈنر کرتے ہیں ساتھ۔ بیڈ پر بیٹھا پانی پلاتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ بولا اور آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کی حالت کا سوچتے جھرجھری لے اٹھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ روم میں آتے اسے بال نوچتے دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، تم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، اگر تم نے اسے یہاں رکھا تو میں مار دوں گی اسے۔ سرخ آنکھوں سے وہ غرائی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار اب کوئی انتہائی قدم اٹھایا اچھا نہیں ہوگا، اور اس کی طرف دیکھنا بھی بند۔ گرے لہو آنکھوں سے اسے وارن کیا اور ملازمہ کا لایا ہوا کھانا کھلانے لگا۔ اس کے بعد آرام کی دوائی دیتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈالا۔ تم اسے بھیج دو اور ہارون کو بلاؤ۔ وہ بڑبڑاتی آنکھیں موند گئی۔ حیدر کچھ دیر اس کے سر پر روتا ہوا ہاتھ پھیرتا رہا۔ شاہ؟ مدم سی دستک دیتے حجاب نے پکارا تو جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر گیا۔ آ جاؤ۔ اس نے مسکراتے دروازے کو دیکھا۔ نہیں، آپ باہر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ہی سے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے لیے دروازے سے، جیسے ابھی باہر آ کر اس کا گلا دبا دے گی۔ سو رہی ہے، آ جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ باہر آ رہے ہیں یا میں جاؤں؟ اب جو اس کا خطرناک پاگلوں والا روپ دیکھا تھا، اپنے لیے نفرت تو کیسے اس کے پاس بھی جاتی۔ حیدر اٹھ کر دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے اسے اپنے قریب کیا۔ خبردار، اب اگر کبھی خواب میں بھی بالوں کے بارے میں برا سوچا، میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ کہتا اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ حجاب مسکراہٹ روک کر آنکھیں پٹ پٹاتی اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ ایسی حرکتیں روم میں کرو چیمٹی، پھر جواب بھی دوں؟ اس نے سامنے ملازمہ کو دیکھتے ہاتھ نیچے کر کے اس کی کمر میں ڈالا اور سرگوشی میں بولا کہ حجاب حلق تر کرتی رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے ہاتھی؟ وہ اس کی جسارتوں پر سٹ پٹاتی سرگوشی میں آنکھیں دکھاتی بولی۔ محبت بیبی؟ شرارت سے کہتے اس کے سرخ ہوتی پھولی گال دیکھ کر ہاتھ کمر سے ہٹا دیا تو ہنستا ہوا کھانا کھانے لگا۔ ٹھرکی ہاتھی، اور وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔